روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے، میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے۔ ہفتہ وار ملاقات کا ہمارا یہ سلسلہ ہے، کسی خوبصورت عنوان کے تحت اور کسی دلربا اور دل نشین عنوان کی بحث کے تحت۔ بہت نافع پروگرام ہے ARYQ TV کا، پوری دنیا کے ناظرین اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور جس طرح اس کا پروگرام کا عنوان بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، روشنی سب کے لیے۔ ہر عنوان روشنی پھیلاتا ہوا، ہر ٹائٹل اور ہر ٹاپک روشنی بکھیرتا ہوا، گھر گھر روشنی کا سفر ہے ARYQ TV کے ذریعے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ عام زندگی میں یہ کم زیر بحث آتا ہے، لیکن ARYQ TV کی یہ ہمیشہ سے خصوصیت رہی ہے کہ ایسے تمام عنوانات کا احاطہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے جو عام زندگی میں بھی ہمیں کم زیر بحث نصیب ہوتے ہیں۔ آج کا عنوان ناظرین اسلامی مہمات، وہ تمام غزوے، وہ تمام جنگیں جو کفار سے دین متین کے دفاع کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے لڑی گئیں، آج اس کا احاطہ کرنا ہمارا موضوع سخن ہوگا۔ ان جنگوں سے ہمیں کون کون سی حکمتیں نصیب ہوتی ہیں، ان لڑائیوں سے، ان غزوات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت کس طرح ہم تک پہنچتی ہے، اور اس سے اسباق کیا ملتے ہیں، بینیفٹس کیا ہوئے امت مسلمہ کو، اور اس زمانے کے حالات میں ان جنگوں کے فوائد کیا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافذ کردہ حکمتیں کن کن فوائد کی صورت میں دین متین کو اور مسلمانوں کو نصیب ہوئیں۔ آج اس موضوع کا احاطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے اسلامی مہمات کے ٹائٹل کے ذریعے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ دونوں شخصیات کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت کا تعلق حضور فیض عالم کی مبارک چوکھٹ سے ہے۔ ان کی آواز کو اللہ رب العزت نے اذان بنا کر پوری دنیا میں نشر کر دیا ہے۔ سال ہا سال سے حضور فیض عالم کی دہلیز سے خطبہ جمعہ اذان کی صورت میں نشر ہوتا ہے، ان کا پیغام پوری دنیا میں پہنچتا ہے۔ بڑے تواضع و حسن کے ساتھ حضور فیض عالم کے در کی نوکری کرتے ہوئے پوری دنیا میں اللہ نے انہیں عزتیں عطا کی ہیں۔ میری مراد ہے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ جی بالکل، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کا تعلق کائنات کے سب سے بہترین گھرانے سے ہے، وہ گھرانہ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ یہ باب مدینۃ العلم کے فیض والا گھرانہ ہے۔ اسی گھرانے کے ایک زیوکار فرزند، زیب سجادہ، آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات، ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی خیر مقدم آپ کا، تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح اولاً میں نے عرض کیا کہ یہ ٹاپکس ایسے ہیں جو کم بحث میں آتے ہیں، لیکن جب ان پر بحث کی جاتی ہے، جب ان پر گفتگو نشر کی جاتی ہے تو ان کے فوائد بہت کھل کر امت مسلمہ کو اور بالخصوص ہمارے ویورز کو جو ARYQ TV کے ہیں ان کو نصیب ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ سے آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، اسلامی مہمات، اس میں 2-3 مہمات ہم کور کر پائیں گے وقت کے دامن میں رہتے جتنی گنجائش میسر ہے۔ سب سے پہلے غزوہ ہے بنی سلیم کا، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ غزوہ کب ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں یہ لڑائی لڑنی پڑی مسلمانوں کو، اس بارے میں کچھ ارشاد ہو۔ جی بہت شکریہ۔ وقت کی قلت کے پیش نظر بغیر کسی تمہید کے ارشاد۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام اور حضور کے صحابہ اور غلاموں اہل بیت کو عظیم الشان یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کی شکل میں عطا فرمائی، اور قریش مکہ کو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں سخت نقصان ہوا۔ 70 کے قریب ان کے کافر سرکردہ رؤسا اور سرداران قریش مارے گئے۔ بالکل ایسے ہی مدینہ پاک کے قریب ہی بالکل 96 کلومیٹر پر ایک جگہ جہاں پہ یہ قبیلہ کردہ کے مقام پہ آباد تھا۔ بالکل درست، اور یہ حلیف تھے قریش کے۔ بالکل ٹھیک سر۔ یہ غزوہ بدر میں تو قریش کے ساتھ مل کر نہیں آ سکے، لیکن جب قریش کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی ہے تو انہوں نے 2 وجہ سے یہ تیاری کی، اور ان کا پلان یہ تھا کہ یہ مدینہ منورہ پر خود حملہ جا کے کریں گے، چڑھائی کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ حلیف تھے قریش کے کہ ان کا بدلہ بھی ہم لے سکیں، بالکل ٹھیک، الائز کی صورت۔ دوسری صورت یہ بھی تھی کہ مدینہ کے قریب قبائل اب جتنے موجود تھے ان سب کو اس فتح کے بعد نظر آ گیا تھا
کہ تھوڑے وقت میں یا ابھی ہمارے سامنے دو ہی رستے ہوں اللہ گے، یا تو ہم نکل جائیں یہاں سے بالکل صحیح، یا پھر ہم اسلام، مسلمان اور نبی پاک علیہ السلام کے تابع یعنی مسلمانوں کا فیوچر نظر آنا شروع، ان کو نظر اسلام آنا کا فیوچر، کہ اسلام جو ہے وہ ایک پوری قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ تو مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی طرف نجد والی سائڈ پہ یہ آباد تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک بات یاد رہی، ایک الگ پورا ڈسکس کرنے والا ٹاپک ہے کہ حضور علیہ السلام نے انٹیلیجنس کا پورا نظام خطے میں حضور نے قائم کیا۔ زبردست، اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یہ اس طرح تیاری کر رہے ہیں، مدینہ پاک پر ان کا حملے کا ارادہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پیش قدمی کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام بنی سلیم کی طرف چل پڑے۔ بالکل صحیح، اور کردہ کے مقام پر حضور علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا۔ یہ پہاڑوں کے دامن میں یہ جگہ تھی، اور قبیلے کے جو لوگ تھے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ہمارے پروگرام اور ہمارے حملہ سے پہلے ہی الٹ ہو گیا ہے، تو وہ پھر سارے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن وہاں قیام فرمایا، اور عملی طور پر یہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام چونکہ اس میں شریک تھے اس لیے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور بغیر لڑائی کے اور حضور علیہ السلام کامیاب و کامران واپس تشریف لے آئے۔ اس میں یہ چیز یاد رہے کہ اس بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی جو ڈیفنس پالیسی ہے، حضور علیہ السلام کی دفاعی پالیسی اور مدینہ منورہ اور مسلمانوں کی حفاظت اور بارڈر کو سیو رکھنا، اس کے لیے جو حضور علیہ السلام کی حکمت عملی ہے وہ اس میں ہمیں سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس بارے میں پیش قدمی اطلاع ملنے پر دشمن کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ آگے بڑھ کر زبردست اس کو روکا اس میں۔ بالکل صحیح۔ دوسرے نمبر پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بھاگ جانے کے بعد ان کا تعاقب، ان کے قتال اور ان پر حملہ حضور نے نہیں فرمایا۔ بالکل صحیح، یہ پہلو بڑا دلچسپ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر چاہتے تو اس کو آگے طول دے سکتے تھے، بڑھا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان پر ایک نفسیاتی رعب جو ہے وہی قائم کرنا ان کے اوپر کافی رکھا، اور ان کے بھاگ جانے کو حضور علیہ السلام نے کافی سمجھا۔ وہ شان رحمت للعالمین یہاں پیش نظر ہے کہ حضور علیہ السلام کا یعنی ان جہاد سے، غزوات سے مقصد غلبہ پا کر کسی کی جان کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسلام کو قوت کے طور پر آگے بڑھانا ہے، نافذ کرنا ہے، اور وہاں رہنے والوں کو قوت، جرت، تبلیغ یا کسی بھی طریقے سے اسلام کے دائرے میں لانا حضور۔ بہت خوب مفتی صاحب، بہت شکریہ، اب بڑے بہترین انداز میں آپ نے بنیاد فراہم کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، جس طرح مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ غزوہ بنی سلیم ایسا ہے جس میں بظاہر جو ہے پریکٹیکلی آمنے سامنے نہیں ہوا ہے، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن اس غزوے سے ہمیں بہت ساری حکمتیں جو ہیں وہ نصیب ہوتی ہیں، ان حکمتوں کو آپ کچھ بلٹس کی صورت میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ جناب والا، اتنے خوبصورت پروگرام میں آپ نے شرکت کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو روشنی اور نور عطا فرمائے۔ ربنا آمین۔ سب سے اہم پیغام تو اس پروگرام کا یہی ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، چاہے وہ جنگ کی صورتحال ہو یا امن کی صورتحال۔ بہت بہترین، اور واقعی بہت خوبصورت قبلہ نے آغاز بھی فرمایا، اور جہاں تک آپ نے بات پہنچائی ہے کہ یہ جنگ ہوئی نہیں ہے، نبی اکرم پہلے تشریف لے گئے، آپ کو جیسی خبر ملی تو آقا کریم تشریف لے گئے، اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشگی دفاعی جنگ تھی۔ زبردست، یعنی پہلے ہی ہم اپنے دفاع کی بات کر رہے ہیں نا، تو رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ماننے والوں کو ہر وقت مظلوم ہونے کی، بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھا، ہمیں جب تک معلومات مل جائیں، مصدقہ ہوں، تو پھر نبی اکرم کی سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پیش قدمی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ پیش قدمی بھی اپنے دفاع کے لیے ہی کرنی ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے کہ جب وہ بھاگ گئے تو رسول اکرم نے تعاقب نہیں کیا، کہ ان کی گردنیں مارنا مقصود نہیں تھا، کسی بھی انسان کا قتل مقصود نہیں تھا، لیکن انہیں یہ بتانا مقصود تھا نفسیاتی طور پہ کہ اب اسلام کا ہی بول بالا ہوگا۔ بدر کے بعد اب ان کے درمیان اضطراب تھا، جو قریش کے حلیف قبائل تھے، جن میں یہ 2 بڑے قبائل جس کا اس جنگ میں ذکر آتا ہے، ایک بنو سلیم ہے، دوسرا بنو غطفان ہے۔ ان دونوں نے یہ سمجھا کہ جو کام مکے والے نہیں کر سکے وہ ہم کر لیں گے، اب ہم کر لیں گے۔ اب وہ نکلے وہ کام کرنے کے لیے، رسول اکرم کو خبر ہوئی تو آقا خود وہاں تشریف لے گئے، اور 200 صحابہ کو آقا کریم ساتھ لے کر گئے، اور جب آقا وہاں پہنچتے ہیں تو ان لوگوں میں جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اکرم کا سامنا کر سکے، تو میرے آقا کے جانے سے ہی میرے رب نے فتح عطا فرما دی، اور مال غنیمت بھی مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ تو اس میں سب سے بڑی حکمت اور پیغام جنگی حکمت عملی میں آج ہمارے سپہ سالاران کو اور ہمارے حکماء کو
اور ہمارے جو لیڈر ہیں انہیں یہ ملتا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو آپ پیش قدمی بھی کر سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے دشمن نے للکارنا ہے وہ سر چڑھ جائے تو پھر ہی آپ نے باہر نکلنا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کی سیرت کا یہ بھی بڑا اہم پیغام ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب آپ اس طرح سامنے جائیں گے پھر نفسیاتی برتری بھی ثابت ہوگی اور انہیں پتہ چلے گا صرف عسکری اعتبار سے مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، نفسیاتی اعتبار سے بھی مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کریم نے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے ذریعے عسکری قیادت بھی ہمیں عطا فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا سپہ سالار ہو نا عسکری اعتبار سے، اسے نفسیاتی ماہر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نفسیات ہی نہ سمجھتے ہوں، اپنوں کو بھی اور مخالفین کی بھی، اور پھر آپ لگے ہیں قیادت کرنے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی اس جنگ سے، اس غزوہ سے، اور غزوہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ آقا کریم خود تشریف لے گئے، ورنہ وہاں نہ کوئی خون بہا ہے، نہ جو جنگ ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ، آقا کے جانے سے ہی ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کا مورال بلند ہوا ہے، اور عرب قبائل کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو کام مکے والے نہیں کر سکے وہ ہم بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں بھی پناہ ملے گی تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ نبی الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مفتی صاحب قبلہ، ہم اسلامی مہمات کی ذکر کریں تو اس میں غزوہ احد کا جو چیپٹر ہے یہ بڑا ڈومیننٹ ہے، اس میں اسباق بڑے وافر ہیں، حکمتیں بڑی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے ہمیں بہت ساری یہاں پہ حکمتیں، اسباق اور چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہاں بتائیے گا کہ غزوہ احد کے حوالے سے یہ کب ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی آ جائے، پھر کچھ آگے باتیں ہماری غزوہ احد کے حوالے سے چل پڑیں گی۔ یہ اسلام کی جو کہہ لیجئے کہ بہت ہی مرکزی جنگیں ہیں، ان میں غزوہ احد شامل ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہیں جن کو سمجھنا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار اور حضور کے ساتھیوں غلاموں کی جو جذبہ جانثاری کی مثالیں ہیں، وہ ایک ایسا جرأت و بہادری کا ایک ایسا ڈیفرنٹ چیپٹر ہے کہ میرے خیال میں اس کی مثال شاید اس کے بعد پھر قائم نہیں ہوئی ہے، بالکل ایسے جس کو ہم آگے چل کے بالکل صحیح فرمایا، ایگریڈ۔ غزوہ بدر میں ظاہر ہے بڑی شکست ہوئی، انہیں 70 کے قریب ان کے کافر مارے گئے، مال غنیمت بھی ہوا، تو یہ مکے کے کافروں قریش کے لیے ایک کہہ لیں کہ ان کی اب زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ مفتی صاحب قبلہ، مجھے ایک وقفے کی جانب پڑھنا ہے کیونکہ بات اتنی اہم ہے، تو یہ بغیر انقطاع کے جائے تو اور زیادہ اچھا لگے گا کہ یہاں سے ہم انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کے پروگرام میں، لیکن یاد رکھیے یہ وقفہ پروگرام کا ہے، روشنی کے سفر میں کبھی کوئی وقفہ نہیں ہوتا، روشنی سب کو ہمہ وقت فیضیاب کرتی ہے۔ آئیے چند لمحوں بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ روشنی سب کے لیے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن آپ سے مخاطب ہے۔ بریک میں جانے سے پہلے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب غزوہ احد کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی دیگر ڈیٹیلز کا آغاز کیا تھا، تو ہم وقفے میں گئے، آئیے وہیں سے دوبارہ جڑتے ہیں اور غزوہ احد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ صفدر بھائی۔ تو جب غزوہ بدر سے یہ سارے بھاگے ابو سفیان کی قیادت میں، تو یہ جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ اب اگلے سال ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ سال انہوں نے کہہ لیں کہ جاگتے ہوئے گزارا، تیاریوں میں گزارا، رات لگے رہے، پوری انویسٹمنٹ کی، دائیں بائیں، بالکل جنگی جنونیوں کے انداز میں لگے رہے، ساری تاریخ بالکل اوپن تیاری کی، اور 3000 کے لشکر کے ساتھ ابو سفیان۔ اور یہ یاد رہے کہ ہم ان کا ذکر قبل از اسلام کر رہے ہیں، یہ درست ہے، ایگریڈ، ٹھیک ہے، اور جب ہم بعد از اسلام کریں گے تو حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی، بہت اچھا ہے، یہ یاد رہے نا۔ احد کی بات ہے نا، 3 ہجری میں جو تھا اس کی بات ہو، جی اس کی بات ہو رہی یہ بالکل ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت توازن ہے اس میں، قطعاً کوئی کانٹرڈکشن۔ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دوران میں حضور علیہ السلام نے بھی اپنی تیاری، اپنی ساری چیزیں حضور نے، وہ جو بدر میں 313 تھے تو احد کا موقع آنے تک ان کی تعداد 700 تک چلی گئی تھی، ماشاءاللہ، اللہ، باقی تیاریاں، باقی ساری چیزیں شامل تھی۔ تو اصل تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا جی، وہ بدر کا بدلہ لینا تھا۔ جی درست۔ اور اب حضور علیہ السلام نے جب اس کے اوپر مشاورت فرمائی تو ظاہر ہے اس کے اوپر مختلف آراء حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے دی، اور حضور علیہ السلام نے پھر احد کے مقام پہ جا کے
حضور علیہ السلام نے اس کو آمنے سامنے جنگ جو ہے اس کو حضور نے اختیار فرمایا۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ اس جنگ کی جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنگی حکمت عملی۔ بڑی خوبصورت بات۔ اور جب جنگ حکمت عملی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موجود ہیں، تشریف فرما ہے بطور پیغمبر، اور اللہ رب العزت نے جو اللہ کے پیغمبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کا مظہر ظاہر کیا کہ اگر تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشکیل کردہ، تجویز کردہ، حکم کردہ حکمت عملی سے اگر تم اجتہاد کر کے بھی اگر اعراض کرو گے، بہت اچھا، یہ میں لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو درے سے صحابہ کرام اترے تھے، ہم اس اجتہاد ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے کچھ نے کہا کہ بھئی جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے تو ہمیں چل کے مال غنیمت لینا چاہیے، کچھ نے کہا کہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ جی ہاں، یعنی ان کی حسن نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا نا، کبھی بھی نہیں کر سکتے، اسٹریٹجی غلط ہو سکتی ہے، درست، ایگریڈ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی اس یعنی امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حکمت عملی میں تھوڑی سی ایک جو کہہ لیں کہ غلطی صحابہ کرام اعراض ہو گیا ہے، غفلت ہو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جنگ کا پاسا پلٹا اور پھر اس کے نتیجے میں جو احوال ہوئے۔ لیکن اصل اس کا جو ہے یہ 17 شوال کو 3 ہجری میں سمجھ آ گئی، یہ 2 ہجری میں چونکہ غزوہ بدر ہوا ہے، 3 ہجری میں پھر یہ آمنا سامنا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح عطا ہوئی ہے، پھر جب حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس کے مظاہر پھر اس کے تبدیل ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کے احوال پہ پھر انشاءاللہ ہم جی ضرور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، غزوہ احد کی بنیاد بھی بڑی مفتی صاحب نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دی ہے، یہیں سے ہم اس گفتگو والی عمارت کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا جذبہ جہاد کیا ہے، اس جنگ سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور جس طرح مفتی صاحب کی ایک بات نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا ہے کہ جب کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حکم سے تھوڑا بہت بھی اعراض برتا جائے گا تو بنفس نفیس رسول اللہ تشریف فرما بھی ہوں گے، تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے کہ وہ آزمائش میں اس کو تبدیل فرما سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی جو واضح اسٹریٹجی ہے اس سے اعراض کرنا کسی کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضور والا؟ ہم اسے اس انداز سے بھی عرض کر سکتے ہیں کہ دیکھیے نبی اکرم علیہ تحیۃ وثنا خود تشریف فرما ہے، تو ایک ہے نص اور دوسرا ہے اجتہاد، درست ہے، اور ہمیں فقہا نے ایک قاعدہ دے دیا کہ لا اجتہاد فی النص، جہاں نص آگے بات ختم ہو گئی کہ نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم حدیث پڑھیں وہ نص ہے، قرآن کی آیت تلاوت کریں وہ نص ہے، تو آقا خود تشریف فرما ہے، صاحب نص ہیں، سراپا نص ہیں، نصوص جہاں سے پھوٹ رہی ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی گنجائش نہیں تھی، تو تھا اجتہاد، لیکن وہ نہ ہوتا تو نتائج مختلف ہوتے، ایگریڈ، لیکن ہر طرح کے رنگ میرے رب نے دکھانے تھے، درست ہے، اور قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا یہ سمجھتے ہو زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو اب جنت پکی ہو گئی؟ کیا میرا رب آزمائے گا نہیں، فتنے میں نہیں ڈالے گا، آزمائش نہیں ہوگی؟ ہاں آزمائے جاؤ گے، جو کامیاب ہوگا میرا رب اسے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، اسی جنگ کے شہداء کے لیے ارشاد فرمایا گیا جن کے جسموں کے مسلے تک کر دیے گئے تھے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ان کے لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ ٹکڑے ٹکڑے وجود بھی مردہ نہ سمجھو، اللہ سمجھنے پہ بھی پابندی لگا دی، بولنا ولا تقولوا کی بات پیچھے رہ گئی، کہا گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا، وہم بھی نہیں ہونا چاہیے، تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، بل احیاء، یہ زندہ ہیں، اور تم زندہ اسی کو سمجھتے ہو جسے رزق ملتا ہے، تو چلو یہ بھی سن لو عند ربہم یرزقون، انہیں بھی اپنے رب کی جناب سے رزق ملتا ہے، مل رہا ہے، اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو یہ جنگ احد کے فضائل میں میرے رب نے ان آیات کو نازل فرمایا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عام جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کی جنگ تھی، یہ اطاعت کی جنگ تھی، یہ فداکاری کی جنگ تھی، یہ جان نثاری کی جنگ تھی، اور یہ عشق رسول کا امتحان تھا۔ یہ ساری چیزیں یہاں جمع نظر آتی ہیں۔ چند واقعات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ میدان احد کی طرف جانے لگے، حضرت سعد بن ابی وقاص ساتھ تھے۔ حضرت سعد نے بعد میں یہ بات بیان کی رسول اللہ کی بارگاہ میں، جب میرے آقا نے ان کا مسلح شدہ جسم دیکھا، تو آقا نے وہ حال دیکھا، آنکھوں سے آنسو آگے، سعد کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہم آ رہے تھے تو عبداللہ نے میدان احد کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ دعا کی، مولا میں جنگ میں جاؤں،
میں تیرے دشمنوں کو ماروں، رسول اللہ کے دشمنوں کو ماروں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میری ناک کاٹی جائے، پھر میرا کان کاٹے جائیں، پھر میرا مسلح بنایا جائے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں اس لیے چاہتا ہوں قیامت والے دن جب اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں اور میرے کٹے ہوئے جسم کو جوڑ کے جب میرا رب اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے اور سوال کرے یہ تیرا حال کیوں ہوا تھا، تو میں کہوں گا تیری محبت میں ہوا ہے، تیرے رسول کی محبت میں ہوا ہے۔ یہ جان نثاری ہمیں کسی اور جنگ میں نظر نہیں آتی۔ جناب غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شادی کی رات ہے، میدان جنگ میں جانے کا اعلان ہو گیا، اسی کیفیت میں چلے گئے، شہید ہو گئے جا کے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ آرزوؤں کی، تمناؤں کی دنیا میں کیا کوہرام بپا ہوا ہوگا آپ کی شہادت کے ساتھ۔ اور میرے رسول نے جب دیکھا ان کے جسم اطہر کو کہ ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہیں فرشتے لے گئے تھے اور جنت کے پانی سے غسل دے کر لائے ہیں۔ تو یہ ساری جان نثاری، فداکاری کی یہ ساری کیفیات ہمیں میدان احد میں ہی تو نظر آ رہی ہیں۔ ایک بات کی طرف صرف یہ اشارہ کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا وہب بن قابوس المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو تاریخ اسلام میں یا تاریخ انسانیت میں صرف ایک دن اس صفحے پہ طلوع ہوئے، اسی دن آپ نے شہادت پائی ہے۔ آپ نے میدان احد میں جا کے کلمہ پڑھا ہے، رسول اکرم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو آپ نے فرمایا اس لشکر کا کون مقابلہ کرے گا؟ کہنے لگے آنا یا رسول اللہ، ابھی ابھی کلمہ پڑھا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، کچھ بھی اور عمل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ آنا یا رسول اللہ، ان کا کون کرے گا؟ تیسری بار اٹھے تو آقا نے فرمایا جاؤ، اب اللہ بھی تو اس سے راضی ہو گیا، محمد رسول اللہ بھی راضی ہو گئے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ صحابی ہے جس نے ایک قدم اسلام کی سرزمین پہ رکھا ہے اور دوسرا قدم اس کا جنت الفردوس میں ہے۔ تو پیغام یہ ہے صفدر بھائی کہ وہ لمحہ مل جائے نا زندگی میں جس میں کایا پلٹتی ہے، تو ہزاروں سال کی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لمحہ چاہیے جب میرے آقا سامنے تشریف فرما ہے اور پھر میرا رب یہ ساری نعمتیں عطا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ مفتی صاحب قبلہ اعلی حضرت کے ایک شعر کے ساتھ ایک اور کریم شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، غزوہ احد کا ذکر ہو اور والی طیبہ کا ذکر نہ ہو، سبحان، اور گورنر مدینہ کا ذکر نہ ہو، والی بطحا کا ذکر نہ ہو، امّے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، جن کے لیے ہمارے امام اہل سنت جناب امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، کچھ جھلکیاں جناب سیدنا حمزہ کی جان بازی کی بھی، تاکہ موضوع کو اور آگے بڑھانے میں ہمیں یہ جو جذبہ جہاد ہے مسلمانوں کا سیدی حمزہ کی صورت میں۔ سبحان اللہ، قبلہ شاہ جی نے جیسے ارشاد فرمایا، بنیادی طور پر تو جیسے میں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ غزوہ احد بنیادی طور پر جانثار صحابہ کرام کی محبتوں، وفاؤں، شہادتوں، جانثاریوں، شہبازیوں اور اشجع الاشجعین جن کے یہ ان کے ظہور کا اور ان کے امتحان کا دن ہے کہ قیامت والے دن تک کائنات ارضی و سماوی میں یہ بات موجود رہے گی کہ روئے زمین پر کوئی ایسا محبوب بھی گزرا ہے کہ جس کے چاہنے والے، جس کے جانثار اللہ کی محبت میں روئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق پر، حضور علیہ السلام کی صحبت و سنگت پر قربان ہونے کے لیے بطور لیڈر، بطور قائد، بطور امام، بطور محبوب، کسی بھی طرح، کسی بھی حیثیت سے، یہ ایسی مثالیں بھی کائنات میں قائم ہوں گی۔ اللہ اکبر، وہ منظر ہے غزوہ احد کا اور غزوہ میدان احد کا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا یہ ذکر کچھ ہستیوں کے ذکر کے بغیر غزوہ احد کی تاریخ یا ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے قبلہ شاہ جی نے ارشاد فرمایا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سب کے امام سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میدان احد میں جو آپ کی جانثاری اور آپ کی قوت اور بہادری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دست مبارک سے جو حشر ہوا کفار کا، مشرکین کا، اور اصل میں تو دیکھیں نا جی، اس حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو المناک شہادت ہے، جو تاریخی تسلسل، اور جیسے شاہ جی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو عرب کا جنگی دستور میں سے تھا، ان کے رواج میں یہ شامل تھا کہ وہ جو مفتو ہوتے تھے ان کی لاشوں کا مسلح کرنا ان کے رواج میں شامل تھا۔ درست ہے۔ اور یہ صرف حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہوا،
اور بھی صحابہ کا جی جیسے فرمایا، تو یہ تو عام تھا۔ یہ سید عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خواہش کی، خود خواہش کا اظہار کیا اور یہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک تو شان یہ ہے کہ آپ 2 تلواروں کے ساتھ لڑے، کیا کہنے ایک منفرد یہ بھی عجیب انداز ہے، ایک کہ 2 منفرد تلواروں کے ساتھ جو ہیں وہ جہنم واصل کری جا رہے ہیں، جہنم واصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ نیزہ پھینکا، جو مامور تھے کسی کام پر، جو مامور تھے کسی کام پر، اور جن کی ڈیوٹی ہند نے لگائی تھی، زوجہ ابو سفیان نے، درست، اور اس نے بنیادی طور پر اپنے باپ کا، چچا کا، بھائی کا جی اس نے بدلہ لیا، درست، اس نے عہد کیا، اس نے وحشی کو انعام دیا، اس نے اس کو لالچ دیا، اس نے اس کو پالا، اور وہ پورا ایگریمنٹ لے کر، پورے ایگریمنٹ کے ساتھ، سمجھ آگئی، پوری تیاری کے ساتھ اس نے وحشی کو یہ جیسے ٹاسک دینا ہوتا ہے نا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ٹاسک دے کر ہند نے اللہ میدان احد میں وحشی کو اتارا ہے۔ یہیں سے ہم بات جوڑتے ہیں ناظرین، مختصر سا وقفہ ہے، یہ ٹاسک سب آپ کے علم میں ہے، سیدی حمزہ کی شہادت، اور ان کی شہادت سے بھی ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یہ وقفے کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہی ہم جانتے ہیں۔ ایک مختصر سا انقطاع ہے وقفے کی صورت میں۔ روشنی سب کے لیے، جی ناظرین، خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ مفتی صاحب کی بلا گفتگو فرما رہے تھے اور ہم اس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سبحان اللہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور مردان عرب میں سے ایک وقی شخصیت کا تذکرہ تھا، سیدی حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی صاحب کی بلا۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بات کر رہا تھا کہ ہند نے وحشی کو ایک ٹاسک دیا ہوا تھا، پورا سال اس نے تیاری کی، اس کو لالچ دیا، آزادی کا لالچ دیا، اور غزوہ احد میں ہند کا ٹاسک صرف 2 ہستیاں تھیں، حضرت مولا علی اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ۔ اللہ اکبر، یعنی پوری یہ تاریخ ٹاسک بھی ساری کی ساری اہل بیت رسول اس لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ٹاسک کو سمجھنے کے لیے میدان بدر میں آپ کو حضرت مولا علی نے اور سیدنا امیر حمزہ نے جو حشر کیا نا، اللہ اکبر، اور جن سرداران قریش کے سر قلم کیے، اللہ اکبر، سمجھ آگئی، وہ ان کے اتنے خونی، اتنے قریبی تھے کہ پورا سال ان کو نیند نہیں آئی، ہائے ہائے، نہ یہ سو سکے، اور یہ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ جی درست، چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا پھر یہ بھی آپ حضرت امیر حمزہ کی جرت، بہادری اور کمال کی یعنی شجاعت کی بات دیکھیں کہ کسی کو سامنے آ کر حملہ کرنے کی جرت ہی نہیں تھی۔ اللہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اس نے چھپ کر تاک لگا کے پتھر کے پیچھے سے حملہ کیا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس کو پتا تھا سامنے سے نہیں کہ یہ کام شیر گرایا نہیں جا یہ شیر گرایا نہیں، اللہ اکبر، یہ شیر گرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو اپنے ہر غلام پر، اپنے ہر صحابی پر، اہل بیت کے ہر فرد پہ حضور علیہ السلام کو ناز ہے، درست ہے، حضور علیہ السلام کی سب کی خدمات کو، سب کی محبتوں کو آپ حضور علیہ السلام نے سراہا، حوصلہ افزائی، کرم فرمایا، لیکن 70 مرتبہ ہر نماز جنازہ کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کر اور کلمات خیر کہہ کر جو خراج عقیدت و جو خراج محبت آقا کریم علیہ السلام نے حضور سیدنا امیر حمزہ کو پیش کیا ہوا ہے، وہ کسی کا حصہ نہ کسی بنا، کے حصے میں نہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اب ہمارا موضوع جو ہے آج غزوات ہیں، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، ساری دنیا ان کے اثرات کو بھی دیکھتی ہے اور ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈز ہیں، کوئی پڑھا لکھا شخص، چاہے وہ دین متین کا ماننے والا یا دین اسلام سے باہر بھی ہے، پڑھا لکھا ہونا شرط ہے، جانبدار ہونا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے، غیر جانبداری سے جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ تو ساری باتیں جانتا ہے، لیکن پھر بھی انگلی اٹھانے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی تیرہ بختی کا ثبوت دیتے ہیں، اندر کا بغض نکالتے رہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا جی یہ انہوں نے تلوار کے زور پہ پھیلایا یا یعنی کہ اس کو نافذ کیا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے کیسے سمجھنا چاہیے؟ ہماری یوتھ اس حوالے سے بعض کا تھوڑا سا ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، تو ہمیں انہیں زادیرہ کیسے دینا ہے؟ میں دونوں شخصیات سے باری باری اختتاماً انپٹس چاہوں گا، پہلے آپ سے۔ جی صفدر بھائی، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ احد کو سمجھنے کے لیے بدر کو سمجھنا ضروری ہے، ایگریڈ سر۔ تو اسی طرح بدر کو سمجھنے سے پہلے ہجرت کے پہلے واقعات بھی پڑھنے ضروری ہیں، شیب ابی طالب کو دیکھنا بھی ضروری ہے، جو میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے بازاروں میں ہوا، وہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ درست ہے۔ اشرم بشرا صحابہ کے ساتھ، سابقون الاولون صحابہ کے ساتھ 13 سال وہ ظلم ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں نظر آتے آج کے مورخین کو؟
مستشرقین کو وہ کیوں نہیں نظر آتا کہ ان 13 سالوں میں تو مسلمانوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، سب کچھ برداشت کیا ہے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع تک بھی رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو ہم جنگ کی بات کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، نہ اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے، بنیادی طور پہ تو دفاع کی بات ہے اور اعلاء کلمت الحق کی بات ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی جان تک سے گریز نہیں کرنا، دریغ نہیں کرنا اور ہر چیز کو قربان کرنا ہے۔ تو لہٰذا بدر ہوئی ہے 2 ہجری میں، 2 ہجری کا مطلب یہ کہ ہجرت ہونے کے بعد دوسرا سال تھا، ہجرت سے پہلے کے 13 سال کیوں نہیں پڑتے؟ رسول اکرم نے کیسے گزارے ہیں؟ شیب ابی طالب کے 3 سال مسلمانوں نے جس حال میں گزارے ہیں، وہ لوگ وہاں تھے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، حالانکہ وہ والی کل جہاں ہیں۔ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کے ساتھ وہ ہیں جو ملیکۃ العرب ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ان ہستیوں نے سب کچھ برداشت کیا، طائف کے بازاروں میں رسول اکرم نے پتھر کھائے ہیں، تو آپ نے تو نہیں کہا کہ تلوار نکالو تو جنگ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا مسلمانوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اب ہم بدر کی بات کریں، احد کی بات کریں، میں آپ کے سوال کو یوں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جب ہم احد کے ان سارے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سب سے بڑا احد کا سبق یہ ہے اطاعت رسول۔ سبحان اللہ۔ عشق اطاعت رسول اگر نہیں ہے تو رسول اکرم خود تشریف فرما ہیں سامنے، پھر بھی امتحان آ جاتا ہے، پھر بھی آزمائش آ جاتی ہے، پھر بھی مبتلا آزمائش کیا جاتا ہے۔ اگر رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء کے فرمان سے آپ ذرا برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو تحویل قبلہ ہو تو اطاعت رسول ہے۔ درست ہے۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، لوگ چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہیں بھی اطاعت رسول ہے، تو احد میں بھی اطاعت رسول ہے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے کسی مسلمان کی زندگی میں، وہ صلح ہو، وہ امن ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ کعبہ ہو، وہ حج ہو، وہ کچھ بھی ہو، اطاعت رسول سب سے مقدم ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، بہت اچھا، آپ ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ دوسرا ہمیں یہ پیغام احد سے ملتا ہے استقامت کا، ثابت قدمی کا، کہ مشکلات آتی رہتی ہیں، مشکلات کو بھی برداشت کرنا ہے، صرف مال غنیمت تک تو نہیں جانا، پہلے اپنی جان کی قربانی دینی ہے، اسے داؤ پہ لگانا ہے، ہتھیلی پہ جان کو رکھنا ہے۔ تو جب تک استقامت کا مظاہرہ نہیں ہوگا تو آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تیسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ فتح ہو یا شکست وہ اللہ کی طرف سے ہے، ظاہری اسباب کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ بدر میں فتح مبین ہوئی تو 313 لوگ تھے، تو یہاں تو 700 تھے، گھر سے 1000 چلے تھے، 313 سے بھی ڈبل بنتے ہیں، اس طرح فتح کے ثمرات یہاں نظر نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب ہے ظاہری اسباب کی بنیاد پہ فتح اور شکست کے فیصلے نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے سارے فیصلے ہیں۔ پھر منافقین عبداللہ بن ابی جیسے وہ بھی واضح ہو گئے، اور یہ پیغام اور انہی آیات کے تسلسل میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر سچے مومن ہو بالآخر کامیاب تو ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، جو بات میں نے عرض کی، آپ اپنا انپوٹ کیسے دیتے ہیں پروگرام کے اختتامی بات ہے تاکہ ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں تک ایک بہت وسیع پیغام پہنچے، ہماری نوجوان نسل بالخصوص ذہنی انتشار میں مبتلا نہ ہو اس سوال میں صفدر صاحب اس ذہنی انتشار کی وجہ پہ بھی میں بات کرنا ضروری بسم اللہ۔ یہ ذہنی انتشار بنیادی طور پر اپنی تاریخ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے، ہم خود واقف نہیں ہیں، پڑھتے ہی ہم خود واقف نہیں، جانتے سمجھتے ہیں، یا اس کے جو اوریجنل سورسز ہیں اور جو اتھینٹک سورسز ہیں ہماری ان تک رسائی نہیں ہے۔ اور انفارچونیٹلی جن لوگوں نے اسلام کی تاریخ کو اس جوان نسل کے سامنے جس طریقے سے جن سورسز کی بیس پہ پیش کیا ہوا ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو حقیقت سے کہیں دور اور حقیقت سے کہیں مختلف، چاہے وہ سوڈو انٹلیکچوئلز مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، جی ہاں ایسے ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو ہماری جوان نسل ہے انہیں اسلام کی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو سورس ان کو اویلیبل ہیں یا جن کے اوپر انہوں نے انفارمیشن کی بیس رکھی ہوئی ہے، انہیں اس سے ہٹ کر اوریجنل قرآن و سنت اور جو اتھینٹک ہسٹری ہے انہیں اس کے اوپر آنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کو دیکھنے سے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات بہت سارے اشکالات کو رفع کر دیتی ہیں، متفق، اور قرآن مجید کی تفاسیر بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، جیسے کہ بلا شاہ صاحب نے فرمایا کہ 13 سال مکی زندگی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایٹ دی اینڈ آف ٹائم آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے جانثار صحابہ کو ہجرت کا پہلے حبشہ حکم دیا، سمجھ آ گئی، اس کے بعد دوبارہ یہ کیا ہے، ڈیفینسو ہے سارا، ڈیفینسو ہے سارا، درست ہے سارے کا سارا۔ اور یہ پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں چل کے اپنا اعلاء کلمت اللہ اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ دین کا کام پتہ کیا ہے، اس کو ذرا یوں سمجھے
کہ میتھمیٹیکلی جس کو یہ پتا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے، بالکل ایسے ہی. اس کے سامنے اگر کوئی نتیجہ 2/2 3 نکالے، 2 + 2 3 کریں، 2 + 2 نتیجہ آ رہا ہے وہ عجیب 3 ہوگا. نکالے تو وہ کیا کہے گا اس کو؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بطور رسول، بطور نبی، بطور پیغمبر، توحید، رسالت، انسانی فلاح و بہبود، عقیدہ آخرت، اخلاقیات، نظام، سسٹم، پوری دنیا کی زبوں حالی، اس ساری چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے منصب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے. صلی اللہ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ نے ماشاء اس اللہ، بہت 2 + 2 = 4 اس کو آپ نے دنیا کو بتانا ہے. اب ایک واضح پیغام ہے. اب ایک تو طبقہ وہ ہے کہ جو کلیئرلی سمجھ رہا ہے کہ 2 + 2 4 اللہ ایک ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں جن کو پتا ہے کہ بھئی 2 + 2 4 ہوتا ہے، لیکن نہیں یار کرنا 3 ہی ہے. اللہ ہی ان کو ہدایت سمجھ آگئی. اور وہ سینہ زوری کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مدینے میں بھی سکھ کا سانس کس نے نہیں لینے دیا؟ درست ایسے وہاں آ کر چڑھائی کس نے کی؟ ایسے ہی ہے. وہاں پر آ کر مسائل کس نے کھڑے کیے؟ تو اس چیز کو اگر سامنے رکھیں گے تو بات یہ ہے کہ ایک شریف آدمی جو ہے، یہ تو دنیا کا اصول ہے، جو لڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ اس کا گریبان پکڑیں گے تو وہ اپنا دفاع تو اس کا رائٹ کرے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب کے. اس لیے اس پورے سینیریو میں اگر اسلام کی اس ہسٹری کو اگر ہم پڑھنا چاہیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے نہایت شکر گزار مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آپ کا، ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب بخاری صاحب آپ کا. اور ناظرین، بڑی قیمتی گفتگو آج کے موضوع کے تحت ہمارے دونوں اسکالرز کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے. سیرت طیبہ کے بہت سارے دریچے ایسے جن کی روشنی سے میں اور آپ مستنیر ہوئے ہیں. اختتاماً میں سمجھتا ہوں کہ پیغام نشر کرتے ہوئے ہم رخصت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ کسریٰ کے در و بام گواہوں میں ہے شامل، کسریٰ کے در و بام گواہوں میں ہے شامل، کافر بھی نہیں منکر اوصاف حمیدہ. صلی اللہ علیہ وسلم. کسریٰ کے در و بام گواہوں میں ہے شامل، کافر بھی نہیں منکر اوصاف حمیدہ. اس نام پہ تہمت ہیں درندوں کی دکانیں، اس نام پہ تہمت ہیں درندوں کی دکانیں، ظالم کو بھی آقا نے محبت سے خریدا. واہ واہ واہ. اس نام پہ تہمت ہیں درندوں کی دکانیں، ظالم کو بھی آقا نے محبت سے خریدا. دین متین میں جہاں جو بکا ہے وہ محبت رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے بکا ہے. اللہ ہمیں بھی اسی بازار کا گاہک بننا اور بکنا نصیب فرمائے. عشق رسول اور اطاعت رسول کی فراواں دولتیں ہم سب کا نصیب بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی روشنی سب کے لیے.